الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال تبارك وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام معزز حاضرین کرام، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو مختلف اسلوب اور طریقے اختیار فرمائے ہیں، ان میں سے ایک سابقہ اقوام کی سرگزشتیں، ان کے واقعات، انبیاء علیہ السلام کے اور ان کے متبعین اور ان کے نافرمانوں کے واقعات ہیں۔ قرآن مجید نے ان واقعات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہترین قصہ اور بہترین واقعہ قرار دیا، اور آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی ہے کہ چونکہ اس صورت کے اندر، اس واقعے میں انسانوں کے لیے عبرت کے، نصیحت کے اور انسانوں کے مختلف نفسیات کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں ہوتی ہیں، ان آزمائشوں کی جو مختلف شکلیں ہیں، اس کی اور اس پر استقامت کی جو مثالیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں، اس قدر مؤثر انداز میں اور اتنی کثرت کے ساتھ دوسرے واقعات میں اور دوسری صورتوں میں بیان نہیں کیے گئے۔ اسی وجہ سے قصہ یوسف علیہ السلام کو سب سے بہترین قصہ قرار دیا گیا، احسن القصص قرار دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز ہی میں یہ بات بھی بیان فرما دی تھی کہ جو لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق یا پھر بنی اسرائیل کے مصر تک پہنچنے کے متعلق جو سوالات کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس صورت میں، اس واقعے میں بہترین نشانیاں ہیں اور بہترین عبرتیں ہیں۔ تو اس احسن القصص کو آپ کے سامنے قرآن مجید کے الفاظ میں رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اس صورت کی کیا تفصیلات بیان کی گئیں، اس واقعے کی کیا تفصیل بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ کچھ مجلسوں میں آپ کے سامنے اس قصہ یوسف علیہ السلام سے کچھ اہم وضاحتیں اور اس سے جو عبرت حاصل ہوتی ہیں، وہ عبر اور نصیحتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 بھائیوں نے، چونکہ 12 بھائی تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور ان کے ایک سگے بھائی بنیامین ہیں، ان کے علاوہ جو 10 بھائی ہیں، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیت اور ان کی قابلیت کی بنیاد پر ان سے حسد ہوا،
یہ دیکھ کر کے سارے بھائیوں میں سب سے کم عمر ہونے کے باوجود، ہمارے پاس مختلف صلاحیتیں اور قابلیتیں ہونے کے باوجود، ہمارے والد محترم یوسف سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، یوسف سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ کچھ معمولی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ بتاتے ہیں کہ غیر معمولی قابلیتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر تھیں۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک خصوصیت اور یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تأویل الاحادیث کا علم دے گا۔ عام طور سے جب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سنتے ہیں تو ہم تأویل الاحادیث کا مطلب جو سمجھتے ہیں، یا پھر بعض مفسرین جو بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا۔ آپ غور کر کے دیکھیں قرآن مجید میں اس صورت کے اندر جس علم کے دیے جانے کا ذکر ہے، وہاں جو الفاظ ہیں وہاں رؤیا کے الفاظ نہیں ہیں، تأویل الرؤیا نہیں فرمایا گیا ہے، تأویل الاحادیث فرمایا گیا۔ اور جس وقت خواب کی تعبیر مکمل ہوئی تھی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے فرمایا تھا کہ ھذا تأویل رؤیا من قبل، کہ 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، ماں باپ نے سجدہ کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے ابا جان، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا۔ وہاں جو الفاظ ہیں وہاں رؤیا کے الفاظ ہیں، رؤیا کہتے ہیں خواب کو۔ ھذا تأویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ دو الفاظ استعمال کیے گئے، ایک تأویل، دوسرا رؤیا، لیکن جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا اس علم کے دیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں تأویل الرؤیا دیا ہے، ہم نے خواب کی تعبیر کا علم دیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تأویل الاحادیث، ہم نے باتوں کی تعبیر کا علم دیا۔ رؤیا کہتے ہیں خواب کو اور احادیث کہتے ہیں باتوں کو۔ تأویل الاحادیث سے جن مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا وہ غلط نہیں ہے، لیکن صرف خواب کی تعبیر تک محدود کر دینا تأویل الاحادیث کو یہ مناسب نہیں۔ احادیث کے مفہوم کے اندر وسعت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف خواب کی تعبیر کا علم نہیں دیا گیا تھا، تأویل الاحادیث باتوں کی تأویل کا علم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس تأویل الاحادیث کے اندر خواب کی تعبیر کا علم تو خود بخود شامل ہے، لیکن تأویل الاحادیث کے مفہوم میں چونکہ وسعت ہے اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بھی علم دیا گیا تھا اور مزید معاملہ فہمی کا علم بھی دیا گیا تھا، باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کا علم دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تأویل الاحادیث کا علم دے گا، یعنی معاملہ فہمی کا علم دے گا، کہ آپ کے اندر اتنی بصیرت اور اتنی صلاحیت ہوگی کہ کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے گا، کوئی بات تمہارے سامنے آئے گی تو اس معاملے کی اور بات کی گہرائی تک آپ پہنچ سکیں گے اور اس کی حقیقت کو پا سکیں گے۔ اسی میں خواب کی تعبیر بھی شامل ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قابلیت اور صلاحیت تھی وہ صرف خواب کی تعبیر کی نہیں تھی، خواب کی تعبیر کے علاوہ باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کی بصیرت، فہم و دانائی، فہم مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حسد کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی غیر معمولی ذہانت، انتہائی غیر معمولی صلاحیتیں عطا کی گئی۔ اس بنیاد پر ان کے بھائیوں کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حسد پیدا ہوا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بھائی کو اپنے والد سے جدا کریں گے۔ اس کے بعد جو قرآن مجید واقعہ ان کا بیان کرتا ہے، یہ سب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اس میں سے یہ مشورہ ہوتا ہے کہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا پھر کسی زمین میں پھینک دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، اس کے بعد تمہارے والد کی محبت، تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خاص ہو جائے گی۔ یعنی باپ کی محبت کو اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے یوسف کو راستے سے ہٹانا انہوں نے ضروری سمجھا اور یہ فیصلہ کیا کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا پھر کہیں دور پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد جو جملہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے، انتہائی اہم ترین جملہ جو انسانوں میں سے، مسلمانوں میں سے اکثریت کی ذہنیت کی طرف، ان کی نفسیات کی طرف اشارہ کرتا ہے، مسلمانوں کی اکثریت کی مینٹالٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
ان بھائیوں نے کہا کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، تم قتل کر دو یوسف کو یا پھر کہیں پھینک دو، اس کے بعد تم نیک اور متقی بن جانا، تم صالح بن جانا۔ یہ نفسیات ہے اکثر لوگوں کی، ان لوگوں کی جو اصل میں اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میں کسی اور کی طرف اشارہ کیے بغیر میں خود اپنے آپ کو دیکھوں، اور آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنی نفسیات کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا ہم کہیں اس مقام پر تو نہیں ہیں کہ ہماری نفسانی خواہشات جب کبھی ہمیں ابھارتی ہیں گناہ کرنے پر، اور ہم اس گناہ پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں اور متقی اور نیک بھی بنے رہنا چاہتے ہیں، ایمان کے ساتھ اپنا رشتہ باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نفسیات اور ان کی مینٹالٹی یہ ہوتی ہے کہ جب ایمان کے تقاضے کے خلاف نفس اگر ابھارتا ہے، برائی کی طرف ابھارتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم نفسانی تقاضوں کو ہم ایمان کے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور نفسانی تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف لگ جاتے ہیں، نفس کی پیروی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اور اس گناہ کے دوران جب ہمیں ہمارا ضمیر ورغلاتا ہے، ہمارا ضمیر ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے پرہیز کرو، تو ہم اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو تسلی دیتے ہیں، اطمینان دلاتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت ضروری کام ہے، یہ ہو جانے دو، اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، مسلمانوں کی اکثریت، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے، کچھ حصہ تو ایسا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے وقت ان کا ضمیر انہیں ورغلاتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ خدا کی نافرمانی ہے، اور ہم اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ذرا کر گزریں گے، اس سے ہمارا بہت بڑا کام اٹکا ہوا ہے، یہ کرنے کے بعد ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، متقی بن جائیں گے۔ یہی نفسیات تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قتل کر دو یوسف کو، یا پھر الگ کر دو، دور پھینک دو، باپ کی محبت مل جائے گی، اس کے بعد تم اللہ سے معافی مانگ لینا۔ یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یوسف کو قتل کرنا، یوسف کو باپ سے دور کر دینا، گناہ کے جانتے بوجھتے انہوں نے یہ سوچ کر کہ ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے، بعد میں نیک بن جائیں گے، اس کے ساتھ جب انہوں نے گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے بعد میں معافی مانگنے کی امید پر گناہ کر گزرنا۔ قرآن مجید کی دوسری آیات بتاتی ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے جو لوگ گناہ کو جانتے ہوئے گناہ کرتے ہیں اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہم یہ گناہ کر لیں گے، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ یہ چیز انسان کے گناہ میں ان کی شدت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اس نفسیات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں کہیں ایمان کے تقاضے کے خلاف نفس کا تقاضا آتا ہے تو وہاں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ایمان کے تقاضوں کو نظر انداز کریں گے، یا پھر یہ سوچ کر کہ بعد میں اللہ کی طرف رخ کیا جائے، بعد میں معافی مانگ لی جائے، پہلے ذرا گناہ کر گزرتے ہیں، یہ گناہ کی شدت میں اضافہ کرنے والی چیز ہے۔ اس چیز سے امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ پھر قرآن مجید کے اس واقعے میں یہ بات بھی بیان کی گئی، آپ غور کر کے دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد برادران یوسف یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ آخر تک آپ دیکھیں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا اور جب اس کی علامت دیکھی، فوراً انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تم جھوٹ بول رہے، بالکل یقین نہیں آیا۔ اور آخر تک آپ دیکھیں مختلف کئی سالوں کے بعد کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا رہتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، ہر مقام پر، اکثر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، وہ ظاہر کرتے ہیں، ان کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ حضرت میرا بیٹا یوسف ختم نہیں ہوا ہے، میرا یوسف زندہ ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف نکلتا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا، ایک نبی کو یقین ہے، جانتے ہیں کہ حضرت یوسف کون ہے، کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ کرتا جو لا کر پہنچایا گیا، کرتا انہوں نے دیکھا، کہا گیا کہ بھیڑیے نے کھا لیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھیڑیا کھاتا تو کرتا پھٹا ہوا ہوتا، ان کی جھوٹ کی ایک نشانی مل گئی۔ فوراً کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے ایک بہت بڑی خرابی کو آسان بنا دیا، ایک بہت بڑے جھوٹ کو بولنا تمہارے لیے آسان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یوسف کا قتل نہیں ہوا، یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پچھلی بشارتوں کے بارے میں جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو بشارتیں دی گئی ہیں اور وہ بشارتیں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج اور چاند
یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ 11 بھائیوں سے مراد، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بھائی بھی سمجھ رہے تھے، کوئی بھی سنتا تو یہی یقین کرتا کہ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نبوت ملنے والی، معمولی نبوت نہیں، نبوت کے ساتھ اتنا اونچا مقام ملنے والا ہے کہ یہ بیٹا باپ سے بڑا بننے والا ہے، باپ بھی ان کے آگے سجدہ ریز ہونے والا ہے، سر جھکانے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا، تمہیں نبی بنائے گا۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف کو نبوت ملنے والی۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تمہیں تعویل الاحادیث کا علم دینے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان بشارتوں کا علم تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ جو خواب پڑا ہے ایک نبی کو پڑا، اور نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اور خواب میں ہے کہ 11 ستارے یعنی 11 بھائی اور ماں باپ دونوں سجدہ کرنے والے ہیں، اور وہ خواب ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اس خواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تو موجود تھے، انہیں بھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے اس خواب کی حقیقت کی روشنی میں۔ تو انہیں یقین تھا کہ یہ خواب چونکہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے، جب تک یہ خواب کی تعبیر مکمل نہیں ہوگی، 11 بھائی اور ماں باپ دونوں حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں نہیں گر پڑیں گے، اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کا اس دنیا سے چلے جانا ناممکن۔ پوری طرح یقین تھا، اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ بل سولت لکم انفسکم امرا۔ کب؟ جب وہ کرتا لا کر پیش کیا گیا تب بھی آپ نے یہ فرمایا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، اتنے بڑے جھوٹ کو، اتنے بڑے معاملے کو تمہارے نفس نے تمہارے لیے بہت آسان کر دیا۔ یہی جملہ اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا تھا جس وقت بنیامین کو روک لیا گیا۔ بنیامین کے بارے میں ان کے بھائی آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تب بھی فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے ایک بڑے معاملے کو، اپنے بھائی کو جھوٹا بنانے کو، اس معاملے کو بہت آسان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو میرے پاس واپس لائے گا۔ کون ہے سب؟ جس میں یوسف علیہ السلام شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بھائیوں کو بھیجتے ہیں دوبارہ غلہ لانے کے لیے، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی، اے میرے اولاد، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ جبکہ یوسف کے قتل کی، یوسف کے بھیڑیے کے کھانے کی خبر کے بعد سے اب تک کوئی نشانی ایسی نہیں ملی ہے، کوئی علامت آپ کو ایسی نہیں ملی جس سے یوسف کے زندہ ہونے کی خبر تازہ ہوتی ہو۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام 17، 18، 20، 22 سال کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو۔ پہلے یوسف کا ذکر کرتے ہیں، بعد میں ان کے بھائی بنیامین کا ذکر کرتے ہیں۔ فتحسسوا من یوسف واخیہ، اپنے یوسف کو اور اپنے بھائی کو تلاش کرو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتنا رونے کی کیا وجہ تھی، پھر اتنے غمگین ہونے کی کیا وجہ تھی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ فطری چیز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انسان ہیں جن کے پاس جذبات ہیں، غم انہیں بھی ہوتا ہے، تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے، اور یہی تکلیف اور غم تو امتحان تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام سے ان کی چہیتے فرزند کو الگ کر دیا جائے اور انہیں غم بھی نہ ہو، بیٹا جدا ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بھی نہ نکلے، یہ کیسا امتحان؟ امتحان اسی میں ہوتا ہے جس میں انسان کو تکلیف ہو، مشقت ہو، پریشانی ہو، غم ہو۔ اس غم میں آدمی اللہ تعالیٰ کے امتحان پر ثابت قدم رہتا ہے، یعنی یہی آزمائش۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود انسان ہونے کی حیثیت سے فطری غم انہیں ستا رہا تھا۔ پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا، میرا چہیتا جو میری نگاہوں کے سامنے تھا وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہے، میں اسے دیکھ نہیں پا رہا۔ اولاد کو دیکھنا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم شہر میں رہتے ہوئے ایک دن صبح سے شام تک اگر اپنی اولاد سے دور رہیں تو جب تک ہم اولاد سے نہیں ملتے ہمارے دل کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بچے گھر میں موجود ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت باپ سے الگ ہوگی، یقین ہے کہ زندہ ہیں، لیکن کہاں ہے، کب ملیں گے، کس حالت میں ہے، اس کا کوئی علم نہیں۔ تو کیا غم نہیں ہوگا یعقوب علیہ السلام کو؟ یقیناً یہ غم ہوگا، یہ انسان کی فطری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، ناک کان کاٹ دیے گئے، کلیجہ چیر دیا گیا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی، شدید غم ہوا، اور اس غم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ سال
ہم کفار کے 70 لوگوں کے ساتھ یہی حال کریں گے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں تھا کہ ایک انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ مقدر ہے، اس میں غم نہیں کرنا چاہیے، رونا نہیں چاہیے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہونے کی وجہ سے شدت غم نے ستایا۔ آپ کے فرزند کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم کا، 18 ماہ کی عمر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت رو رہے تھے، خوب آنسو بہ رہے تھے۔ بعض نے شکایت کی کہ آپ نبی ہیں، نبی ہو کر روتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تدمع الاعین، آنکھیں روتی ہیں، یفجع القلب، دل غمگین ہوتا ہے، ولا نقول ما ان يسخط الرب ولا نقول ما يسخط الرب، لیکن ہم زبان سے ایسی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ یعنی غم کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن زبان وہی کہتی ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ تو آنکھوں سے آنسو کا بہنا، دل میں غم کا ہونا، یہ اصل میں اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ تو فطرت کے مطابق ہے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس یقین کے باوجود کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں شدید غم تھا۔ ایک اور چیز جو یہاں پر غور کرنے کی ہے، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ برادران یوسف کون تھے؟ ایک نبی کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ان برادران یوسف نے، اور کون سے نبی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان کی اولاد کے دل میں ایسا حسد پیدا ہوتا ہے، ایسی نفرت پیدا ہوتی ہے ایک بھائی کے لیے جس بھائی نے کبھی ان کا برا نہیں چاہا، چھوٹا بھائی، خوبصورت، انتہائی ذہین، بہت نیک اور پاکیزہ سیرت، اس بھائی کے لیے ایک نبی کی اولاد کے دل میں نفرت پیدا ہو، حسد پیدا ہو، اور حسد اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے، یا پھر باپ سے دور کر دیں اور باپ کے سامنے آ کر یہ جھوٹ بولے کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور اس جھوٹ کے اوپر 20 سے 25 سال تک قائم رہیں، 20-25 سال تک اس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا ان بھائیوں نے کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے اور ہم نے ان کے خلاف سازش کی تھی۔ ایسی خطرناک بیماری ایک نبی کے اولاد کے دل میں کیسے پیدا ہوئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تھی؟ کیا ایک نبی نے اپنے بیٹوں کی تربیت نہیں کی تھی کہ جس کے نتیجے میں انتہائی خوفناک بیماری، حسد جیسی بیماری، جس کا اثر یہ ہوا کہ بھائی کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے؟ یہ وہ سوال ہے جو عام طور سے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، میں دوسروں کا نہیں بلکہ اپنی طرف اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ عام طور سے اس قسم کے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اس وقت آتے ہیں جب ہم معاشرے میں کسی ایسے فرد کو جس کے والدین نیک اور صالح ہوں اور ان کی اولاد نافرمان، ایسے موقع پر ہمارے یہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے نیک آدمی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ذمہ دار، اتنا معزز فرد، ان کی اولاد اتنی بری کیسے ہو گئی؟ ان کی اولاد کے اندر بگاڑ کیسے پیدا ہو گیا؟ اور ہم اس اولاد کے بگاڑ کو ان کے والدین کی طرف منسوب کرتے کہتے ہیں کہ شاید ان کے باپ نے صحیح تربیت نہیں کی ہوگی، والدین کی غلط تربیت ہے، یا پھر والدین نے ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی ہوگی، غفلت برتی ہوگی۔ ہم یہ سوال خود کرتے ہیں اور اولاد کے اس بگاڑ کو والدین کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، اگر میں، اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیالات معاشرے کے افراد کے اندر آتے ہیں، خاص کر جب معاشرے کا کوئی معزز فرد، کوئی دیندار شخص جو دوسروں کی اصلاح کے لیے فکر مند ہو، کوئی عالم دین، یا پھر کسی جماعت کا کوئی فرد، کوئی ذمہ دار، کوئی امیر، اس کی اولاد اگر نافرمان ہو جائے، بگڑ جائے، تو ہم اس اولاد کے بگاڑ کو ان کے والدین کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کی نصیحتوں کو سنتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کو کیا نصیحت کرتے ہیں، خود اپنی اولاد کو یہ نہیں سدھار سکے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سوچ، یہ تصور انتہائی غلط ہے کہ کسی اولاد کا بگڑ جانا ضروری نہیں ہے کہ ان کے والدین نے اس کی غلط تربیت کی ہو۔ اولاد کے بگاڑ کا سبب والدین کی عدم تربیت یا پھر والدین کی عدم توجہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ والدین نے توجہ نہ دی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ والدین نے ان کی غلط تربیت کی ہو۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی والدین ایسے نہیں، خاص کر نیک اور صالح والدین، جو مومن ہو، جو مسلمان ہو، جو متقی ہو، ان میں کوئی والدین یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد بگاڑ کا شکار ہو جائے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کیا آپ اپنے اولاد کے سلسلے میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بگڑ جائے؟ کیا آپ کی اولاد نافرمان ہو جائے؟ پھر جب کسی عالم دین کی یا پھر کسی امیر صاحب کی یا پھر کسی نیک اور صالح فرد کی اولاد کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو الگ کر کے ان کے بارے میں یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی؟ یہی سوال حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں بھی تو آ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، جبکہ نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔
یہ سوال اور یہ سوچ غلط سوچ ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد کی بگاڑ کے لیے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ والدین نے اولاد کی صحیح تربیت کی کوشش کی، جس طرح ہر والد کرتا ہے، اکثر والدین کرتے ہیں، نیک صالح والدین کرتے ہیں، انہوں نے تربیت کی ہو والدین نے اولاد کی اصلاح کی، نصیحتیں کی ہوں، بار بار توجہ دی ہو، لیکن اس کے باوجود مختلف وجوہات کی وجہ سے اولاد بگاڑ کا شکار ہو گئی ہو، ماحول کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا پھر فرینڈ سرکل کی اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر اولاد بگڑ جائے، والدین کا کوئی رول اس میں نہ ہو، والدین نے پوری کوشش کی ہو، تو آپ بتائیں ان اولاد کے بگاڑ کو، ان کی خرابیوں کو والدین کے سر پر تھوپنا، یہ کہاں کی عقل مندی، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا، نہیں ڈالا جانا چاہیے۔ قرآن مجید کا یہ اصول ہے۔ اس سے بڑی مثال حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جس نے اتنے سال تک اصلاح کی کوشش کی ہو جتنے حضرت نوح علیہ السلام نے کی؟ 900 سال تک انہوں نے قوم کی، اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کی۔ اس نبی کا بیٹا نافرمان ہوتا، آنکھوں کے سامنے اپنے کفر و شرک کی وجہ سے یا پھر خدا کی نافرمانی کے نتیجے میں آنکھوں کے سامنے عذاب الہی میں غرق ہو کر چلا جاتا ہے، تو کیا حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند کی بگاڑ کو، ان کی خرابی کو، اس کی نافرمانی اور کفر کو حضرت نوح علیہ السلام کے کھاتے میں ڈالا جائے گا؟ اسے سامنے رکھ کر آپ غور کر کے دیکھیں، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں کی ہوگی؟ اگر ایسا ہے تو آپ سوچ کر دیکھیں، ایک نبی اگر اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا تو دوسرے انسانوں میں سے کس انسان سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے گا؟ نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، انہیں معلوم ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنا اور اپنی طرف سے صرف نظر کرنا اسلام کا نہیں، اسلام کی نہیں بلکہ نفاق کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اے لوگوں تم ایسی بات کہتے کیوں ہو جس پر تمہارا عمل نہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سارے انسانوں کی اصلاح کی فکر کریں، انہیں نصیحت کریں اور اپنی اولاد کی طرف سے صرف نظر کر لیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ خود قرآن مجید اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، آخری وقت آیا، تو اس وقت اپنی اولاد کو انہوں نے جمع کیا۔ ام کنتم شہداء، اللہ نے فرمایا کیا تم موجود تھے وہاں؟ اذ حضر یعقوب الموت، جبکہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنی اولاد سے کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ، اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ اولاد کی تربیت نہیں ہے، اولاد کی فکر نہیں ہے۔ کیا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے صرف آخری عمر میں نصیحت کی، اس سے پہلے توجہ نہیں رہی؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اصل میں یہ بات ہے کہ جب نیک صالح والدین کی اولاد اگر بگاڑ کی طرف چلی جاتی ہے تو عام طور سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے۔ اولاد کا بگڑنا، اولاد کا نافرمانی کی طرف جانا، یہ اصل میں خود اس والدین کے لیے بھی آزمائش ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی آزمائش ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ، برادران یوسف کے ساتھ ان کے دل میں حسد اور نفرت جیسی خرابی پیدا ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اولاد کا نافرمان بن جانا، والدین کی توجہ کے باوجود، والدین کی کوششوں کے باوجود اولاد کا نافرمان ہونا، ان کے اندر بگاڑ کا پیدا ہو جانا، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت یہ خرابی ان کے اندر پیدا کی تھی۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کیا میرے بیٹوں کے اندر ایسا حسد ہے کہ جس حسد کے نتیجے میں بھائی کو قتل تک کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ان کی خرابی کا علم تو تھا، لیکن حسد اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو قتل تک کرنے کے در پہ ہو جائیں گے۔ کیا اس کا علم تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو دنیا کے اندر رونما کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اس حسد کے نتیجے میں بھائی کے قتل کا ارادہ ہو، بھائی کو الگ کیا جائے، جدا کیا جائے۔ اس وجہ سے بھائیوں کے دلوں میں جو حسد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حسد کو چھپائے رکھا، اور کسی نبی کو بھی دوسرے شخص کے لوگوں کے دلوں کی، ان کے قلوب کے حال کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے برادران یوسف کے قلوب میں کیا ہے اسے حضرت یعقوب علیہ السلام پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ اللہ کی حکمت تھی۔ اسی حکمت کے تحت ان کا حسد چھپا رہا، جس کے نتیجے میں ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ غداری کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک والدین کا، ان کی اولاد کا بگڑ جانا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ نیک والدین کا ہاتھ ہو یا پھر نیک والدین کی غفلت ہو،
ممکن ہے کہ نیک والدین مکمل کوششیں کریں، پوری کوششیں کریں، اس کے باوجود بھی اولاد بگڑ جائے۔ یاد رکھیں کہ والدین کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اولاد کو بگاڑ سے بچانے کی کوشش کرے، غلط عقائد سے ان کی اصلاح کی کوشش کرے، فساد اور بگاڑ سے بچانے کی کوشش کرے، صرف اتنی ذمہ داری والدین کی، اس میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑے رکھے، کوشش میں کسی بھی قسم کی کمی نہ ہو۔ اگر یہ محنت، یہ کوشش اگر والدین کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بری الذمہ ہوں گے، اللہ کے یہاں بری ہوں گے۔ ان کوششوں کا اثر اگر اولاد پر نہ ہو تو اس کی ذمہ دار والدین نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مکمل کوشش کر لی، اپنی حد تک انہوں نے کوشش کی، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ بری الذمہ ہوں گے، اور ذمہ دار وہ ہوں گے جنہوں نے ان کی اولاد کو بگاڑنے میں اہم رول ادا کیا۔ ماحول ہوگا، فرینڈ سرکل ہوگا، یا پھر کوئی اور وجوہات ہو سکتی، والدین اس کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ والدین کے ذمہ صرف یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اصلاح کی مکمل کوشش کرے، مکمل جدوجہد کرے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ان کی کوششوں کا، ان کی تربیت کا اثر ہوگا، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس پورے واقعے سے، اس مثال سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان نبی کا خاندان ہے، باپ نبی، دادا نبی، اور خود یوسف علیہ السلام نبی کا خاندان، انتہائی اعلیٰ اور اشرف خاندان، اور انتہائی پاکیزہ ماحول۔ اس پاکیزہ ماحول میں ایک نبی کی اولاد کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر دنیا کے کسی ولی، کسی بزرگ یا کسی پیر یا مرشد کی اولاد کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم گناہ نہیں کر سکتے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ ایک نبی کی اولاد کے، بڑے سے بڑے پیغمبر کی اولاد کے اندر اگر خرابی پیدا ہو سکتی ہے اصلاح کی کوششوں کے باوجود، تو پھر دنیا میں کسی عالم دین کا یہ کہنا، کسی بزرگ کا، کسی ولی یا پیر کا یہ کہنا کہ ہماری اولاد کے اندر، یا پھر ان اولاد کا یہ کہنا کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہم گناہ نہیں کر سکتے، ہم متقی ہیں، یہ دعویٰ انتہائی غلط ہے۔ گناہ میں کوئی بھی مبتلا ہو سکتا ہے، گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد اس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا اسے پوچھا جائے گا۔ جس نے اس گناہ سے بچانے کی کوشش کی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بری ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے، ان چیزوں سے سبق حاصل کرنے کی، خاص کر وہ جو ایک اہل ایمان کے، بعض اہل ایمان کی جو نفسیات کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ نفسانی خواہشات جب ابھارتے ہیں تو پہلے نفسانی خواہشات پر عمل کر کے پھر اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، اس خرابی سے، اس مینٹلٹی سے، اس نفسیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اپنی اصلاح کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے، خاص کر اپنے اولاد کی صحیح تربیت اور ان کی اصلاح کے لیے فکر مند ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔